رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، غزوہ بدر میں فتح پانے کے بعد مسلمان تو بہت خوش تھے اور مسلمانوں کی طاقت میں، ان کی عزت میں بہت اضافہ ہوا تھا، لیکن کفار مکہ سے یہ شکست کسی طرح قبول نہیں کی جا رہی تھی۔ یعنی قریش کے بڑے بڑے سرداران کا جہنم واصل ہو جانا، اور پھر وہ بھی ایسے لوگوں کے ہاتھوں جو کسی صورت بھی جنگی صلاحیتوں سے لیس نہ تھے، لیکن پھر بھی جس طرح سے کفار کو شکست ہوئی، وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں سے بدلہ لیں، اور یہی بدلے پھر ہمیں نظر آئے جنگ احد کی صورت میں، دیگر جنگوں کی صورت میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات خواب دیکھتے ہیں کہ وہ حرم میں موجود ہیں، یعنی مدینے میں مقیم ہیں، لیکن خواب یہ دیکھتے ہیں کہ حرم میں موجود ہیں۔ اور جب اس خواب کو وہ اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بیان فرماتے ہیں، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ خواب سن کر یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مطلب یہ عمرے کی نشانیاں ہیں اور ہم سب کو حرم چلنا چاہیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر قربانی کے جانور لے کر مدینے سے نکلتے ہیں، اور جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو خبر یہ آتی ہے کہ مسلمانوں کو مکہ کی حدود میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قاصد بنا کر، ایلچی بنا کر بھیجتے ہیں مکہ میں، اور مکے میں بھیجنے کے بعد وہاں قیام کر لیتے ہیں۔ اب انتظار کی سی کیفیت ہے، اتنے میں افواہ یہ پھیل جاتی ہے کہ خدا نخواستہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایک نا امیدی سی پھیل جاتی ہے حضرت عثمان غنی، اور ان کو ان کی شہادت کی جس طرح سے خبر جو ہے وہ اڑا دی گئی تھی کفار مکہ کی جانب سے، اس طرح بے چینی، ایک طرف عمرے کی نیت ہے، جانا ہے مکہ مکرمہ اور مسجد حرام عمرہ ادا کرنا ہے، لیکن اب یہ صورتحال جب پیدا ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ پڑاؤ ڈال دیتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک بیعت کرتے ہیں، اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ بیعت لی جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی کا جب نام لیا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہی دست مبارک اپنے دوسرے دست مبارک پر رکھ کر کہتے ہیں کہ یہ عثمان کا دست مبارک ہے۔ اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ یہ ببول کے پیڑ کے نیچے جو بیعت لی گئی، بیعت رضوان، اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان سب سے جو ببول کے پیڑ کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے۔ یہ باقاعدہ الفاظ قرآن مجید میں موجود ہیں، ان کا مفہوم میں نے آپ کو بیان فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ سہیل بن عمر جو ہے اسے بھیجا جاتا ہے کفار کی جانب سے۔ اچھا، دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مکہ میں جب حضرت عثمان غنی پہنچتے ہیں تو کفار مکہ اپنی چال کے تحت انہیں یہ آفر کرتے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو عمرہ ادا کر لیں، حرم میں چلے جائیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف انکار فرما دیتے ہیں کہ جب تک میرے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ نہیں فرماتے، میں کسی صورت حرم میں آپ داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی دیکھیں کتنی بڑی سعادت ملنے جا رہی تھی، اللہ کے گھر میں داخل ہوتے کرتے، لیکن حضرت عثمان غنی منع فرما دیتے ہیں۔ دوسری جانب سہیل بن عمر سے ایک معاہدہ طے پا جاتا ہے، صلح کا معاہدہ ہے، صلح حدیبیہ جسے کہتے ہیں، لیکن شرائط ایسی ہیں کہ کوئی بھی سننے والا اگر یہ شرائط سنے گا کہ مسلمانوں نے شاید بہت گھاٹے کا سودا کیا تھا، یعنی مسلمانوں میں سے اگر کوئی شخص کفار کے پاس چلا جائے گا تو کفار اسے واپس نہیں کریں گے، کفار کا کوئی شخص اگر مسلمانوں کے پاس آ جائے تو مسلمان پابند ہوں گے اسے واپس کرنے کے۔ اس کے علاوہ حلیف قبیلے جو ہیں وہ بنا دیے گئے اور حریف قبیلے الگ کر دیے گئے، جو مسلمانوں کا حلیف ہوگا اس کی حفاظت مسلمان کریں گے، اور اس پہ کفار یا ان کے حلیف قبیلے جو ہیں حملہ نہیں کریں گے، اور اسی قسم کی شرائط لکھی گئیں۔ اب صلح نامہ تحریر کرنے کا وقت آیا
بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جو ہے اس صلح نامے کا آغاز ہوا، تو سہیل بن عمر نے کہا نہیں، یہ تو بسم اللہ اللہ تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ رحمان اور رحیم ہم کیسے مان لیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پہ کہا کہ ٹھیک ہے بھائی کاٹ دو، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے میں آئے، غیظ و غضب کا شکار ہوئے کہ بھئی یہ کیا ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سے رحمان الرحیم کٹوا رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے جا کے جب محمد رسول اللہ کا نام آیا تو اس پہ بھی سہیل بن عمر نے کہا کہ بھئی اگر آپ کو ہم اللہ کے رسول مان لیتے ہیں، یعنی محمد الرسول اللہ لکھ دیتے ہیں، پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ پہ ایمان لے آئے، ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مان لیا، محمد ابن عبداللہ کر دیں اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ پھر ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی تحریر فرما رہے تھے کہ علی اس میں سے میرا نام جو ہے اس کو محمد ابن عبداللہ کو، حضرت علی صاف انکار فرما دیتے ہیں، حالانکہ رسول کا حکم ہے، لیکن تعظیم کے ساتھ ساتھ محبت اس قدر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ وہ کہتے ہیں میں یہ نام مٹا نہیں سکتا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انگوٹھے سے خود مٹاتے ہیں اور کہتے ہیں اب یہاں لکھو محمد ابن عبداللہ۔ صلح حدیبیہ جو ہے اس کی شرط نامہ جو ہے جب وہ ابھی تحریر ہوا تھا، اس پہ دستخط نہیں ہوئے تھے، اتنے میں ابو جندل جو کہ سہیل بن عمر کے بیٹے ہیں، وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی طرح اپنے گھر سے نکل کے اس صلح کے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، اور اب اپنے آپ کو وہ پیش کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اور کہتے ہیں مجھ پہ بڑے مظالم ہو رہے ہیں، مجھے اپنے یہاں روک لیجئے، میں ایمان لے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سہیل بن عمر سے کہ میری خاطر اسے چھوڑ دو، ابھی صلح نامہ لکھا گیا ہے، تحریر کیا گیا ہے، اس پہ دستخط نہیں ہوئے، اس سے پہلے اگر یہ شرط ہے تو یہ مانی جا سکتی ہے، لیکن سہیل بن عمر صاف منع کر دیتا ہے۔ صحابہ اکرام بھی پریشان ہیں، کفار مکہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ بہت گھاٹے کا سودا ہے مسلمانوں نے کیا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے اس صلح حدیبیہ کو فتح مبین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور دراصل یہی صلح حدیبیہ مسلمانوں کی فتح و کامرانی کا سبب بنتی ہے۔ اس کی کچھ ہی سالوں بعد ہم نے دیکھا کہ جب اس صلح نامے کو تنسیخ کیا گیا تو مسلمان پوری حمیت کے ساتھ مکہ کی جانب بڑھے، اور ایسی جماعت کے طور پہ بڑھے کہ وہی کفار مکہ جو اپنے آپ کو بہت مضبوط اور بہت طاقتور سمجھتے تھے، انہوں نے مسلمانوں کے ہاتھ سامنے بالکل ہتھیار ڈال دیے، ایسے ہتھیار ڈالے کہ ایسی فتح کی کہیں مثال ہی نہیں ملتی کہ اتنا بڑا شہر، اتنے بڑا قبیلہ فتح ہو جائے لیکن کوئی ایک شخص بھی اس میں یہ ہمت نہ ہو کہ وہ تلوار اٹھا سکے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ کے حوالے سے ذکر کریں گے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری فیصل چشتی، السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ قاری فیصل چشتی، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس
عنكم وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما صدق الله العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ قاری فیصل چشتی آپ کا. ناظرین، قاری فیصل چشتی نے سورہ فتح کی آیات 18 تا 20 کی تلاوت فرمائی. میں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے، تو ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا اور بہت سی غنیمتیں جن کو لیں، اور اللہ عزت و حکمت والا ہے. اور اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے بہت سی غنیمتوں کا کہ تم لوگوں کو تو جلد تمہیں ہم عطا فرما دیں گے، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے جائیں گے، اور اس لیے کہ ایمان والوں کے لیے نشانی ہو اور تمہیں سیدھی راہ دکھائے. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ناظرین، الحمدللہ ہماری آج کی نشریات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور جس طرح سے پروگرام کے آغاز میں نے ذکر کیا کہ آج کے پروگرام میں ہم صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب. ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم مفتی صاحب بہت بہت شکریہ تشریف لائے. شکریہ آپ کا. تھینک یو، تھینک یو. ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں خوشلان ناتخواں ثناءخواں عقیدت ناز صاحبہ. السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اور ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں فائزہ کامران صاحبہ. السلام علیکم. کیا وجوہات ہوئیں، کس وجہ سے جو ہے وہ مسلمانوں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ کفار مکہ سے صلح کر لی جائے، ایک معاہدہ کر لیا جائے تاکہ امن و سکون کی زندگی مسلمان مدینے میں گزار سکیں اور پھر حملے کا اور جنگ مسلط ہونے کا کوئی ڈر نہ رہے؟ کیا فرمائیں گے؟ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط الذین انعمت علیہم. صدق اللہ العظیم. صلح حدیبیہ یہ ہجرت کے 6 سال میں رونما ہوئی، اور اس کا پس منظر یہ تھا جو صلح نامہ پنج کرایا گیا تھا وہ اسی بنیاد پر تھا کہ مسلمان کی جان مال اور ان کا تحفظ اپنی جگہ، اور اہل کفار کا جان مال تحفظ ان کے اپنی جگہ. اس بات پر معاہدہ ہوا تھا کیونکہ جنگ بدر کا جو مارکہ وجود میں آیا اور جو فتح یابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے حق میں رکھی تھی، اور جو شکست اہل کفار کو ہوئی تھی، تو وہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی، بلکہ وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ جو ہے خرافات کا سلسلہ جاری و ساری رہتا تھا. اور یہ آگ جو تھی مزید گرم ہوتی رہی، اور چونکہ پھر 4 سال کا یہ عرصہ تھا، اس 4 سال کے اندر جو تھے کفار چین سے بیٹھے نہیں تھے، اور وہ اپنی اس ہار کو ماننے پر تیار نہیں تھے. الغرض پھر یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے، ایک مقام ہے، یہ مکے سے غالباً 50 کلومیٹر پہ لگ بھگ
ایک جگہ ہے، وہاں سے زائرین جاتے ہیں، احرام باندھتے ہیں اور عمرہ ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں بھی کئی بار سعادت ملی، وہاں سے عمرہ احرام باندھا حدیبیہ سے۔ اچھا، میقات بھی ہے؟ میقات، جی ہاں، حدود حرم سے باہر ہے۔ ہم۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب حالات کا ملاحظہ کیا اور حالات دیکھے کہ سازگار نہ تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ نے علیہ اور آپ کے جو اصحاب تھے جن سے آپ مشورہ طلب کیا کرتے تھے، تو آپ ایک رات اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں اور آپ نے اسی خواب کی نشاندہی فرمائی، اور مورخین نے لکھا کہ جو خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ نے علیہ دیکھا تھا، تو وہ خواب اصحاب میں سے کئی صحابہ نے بھی دیکھا تھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مشورہ دیا گیا کہ ہم سارے کے سارے مل کر کے عمرہ ادا کرتے ہیں، حرم شریف چلتے ہیں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قاصد بنا کر، اور کیونکہ حضرت عثمان غنی کی ایک ڈھاک تھی مکے پر، مکے والوں پر، کیونکہ بڑے مالدار آدمی تھے اور کاروباری آدمی تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کو جائزہ لینے کے لیے اور اجازت کے لیے بھیجا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حدود حرم میں داخل ہوئے تو لوگوں نے آپ کا محاصرہ کیا، آپ کو روک دیا اور پوچھا کہ آپ کس غرض سے آئے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کفار سے کہا کہ میں حرم کے واسطے آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر آؤں۔ تو اس پر کفار مکہ نے زبردست جو ہے نا ایکشن لیا اور حضرت عثمان غنی کو اس بات پر پابند کیا کہ آپ خود تو عمرہ کر سکتے ہو، حرم کعبہ میں آ سکتے ہو، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعی طور پر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر اپنی محبت کو ظاہر کیا کہ بھلا عثمان حضور کے بغیر عمرہ کر کے کس کو خوش کرنا چاہتا ہے؟ میں اپنے نبی کے بغیر قطعی طور پر عمرہ نہیں کروں گا۔ وہاں پر جناب یہ معاہدے باتیں چل رہی تھیں، تو بیچ میں ایک جو قافلہ کسی نہ کسی غرض سے جو بیچ میں تھا، اس نے یہ افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ ادھر صحابہ اکرام کو جب یہ افواہ پتہ چلی تو صحابہ اکرام کے اندر ایک ولولہ اور ایک جوش طاری ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی کو وہاں شہید کر دیا گیا۔ وہاں پر اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر یہ لکھا کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس درخت کے نیچے، جس سے خاردار جو درخت تھا بیبل کا، کیکر کے بھی آیا ہے، تو اس درخت کے نیچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کو جمع کر کے بیعت لینا شروع کی۔ اور یہ بیعت کس بات پر لی تھی کہ تمام صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت اس لیے کی تھی، یا رسول اللہ ہم جان مال اور آخر دم تک آپ کے ساتھ رہنے، جینا مرنا سب آپ کے دم قدم پر ہوگا، ہم اس پر بیعت آپ سے لے رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا ناظرین، جو بیعت ہوا کرتی ہے، ایک تو ایمان، بیعت بالایمان ہوا کرتی ہے، یہ بیعت بالایمان نہیں تھی، بلکہ یہ بیعت اپنی جانوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کرنا تھی۔ یا رسول اللہ ہم جب تک جئیں گے ہم آپ کے قدموں پر اپنی جانوں کو نچھاور کریں گے، ہمارا جینا مرنا سب آپ کے سپرد ہے۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ سے بیعت لی۔ پھر غائبانہ طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک بایاں ہاتھ اپنے الٹے ہاتھ دائیں ہاتھ پہ رکھ کر فرمایا یہ عثمان کی جانب سے بیعت لیتا ہوں۔ تو جب صحابہ اکرام نے دیکھا کہ عثمان غنی کی جانب سے بیعت لی جا رہی ہے تو پھر تو اور ان کی ڈھارس بن گئی۔ جو افواہیں حضرت عثمان غنی کے متعلق اڑائی گئی تھیں وہ یقیناً جھوٹ پر مبنی تھی، اور اس طریقے سے پھر وہ معرکہ وجود میں آیا۔ الحمدللہ اس پر بھی اہل ایمان کو، اصحاب کو فتح یابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اچھا، عام طور پہ جو کفار کا خیال تھا، مسلمانوں میں بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ مسلمانوں سے غلطی ہو گئی ہے، صلح کر کے بظاہر جو شرائط تھیں وہ مسلمانوں کے خلاف نظر آ رہی تھی،
لیکن آگے چل کر تاریخ نے کیا ثابت کیا اس صلح کے حوالے سے؟ تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نے جن چیزوں کو، چاہے وہ خط کے حوالے سے ہو، چاہے وہ بسم اللہ کے حوالے سے ہو، یا حضور کے نام اسم گرامی اس کے حوالے سے ہو، وہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حکمت عملی کو اختیار کیا۔ یہاں پر وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں چاہوں گا ذکر کرتا چلوں، جو انگوٹھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی تھی کہ اس پر لا الہ الا اللہ نقش کروا کے لے کر آ جائے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ انگوٹھی لے کر کے جب نقوش کے پاس جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا جب اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے نام سے جدا نہیں کیا تو صدیق اکبر کی محبت اور غیرت یہ کیسے گوارا کر لے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو الگ کر دیا جائے۔ تو وہاں پر آپ نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقش کروا کر ثابت کر دیا کہ ابو بکر صدیق کی محبت یہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہنے پر کہا کہ محمد رسول اللہ کو الگ کر دیا جائے تو بھلا یہ کیسے رب کو گوارا ہو سکتا تھا؟ بے شک محبوب جب تیرے غلام نے ابو بکر صدیق نے تیرے نام کو میرے نام کے ساتھ جدا کرنا نہ چاہا تو میں رب ہو کر تیرے نام کو کیسے الگ کر سکتا ہوں؟ تو تاریخ نے پھر اس بات کو دہرایا اور محبت کو اور امن کو ثابت کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت زبردست انداز میں ہم نے گفتگو فرمائی۔ ربیع النور کی عظیم الشان ٹرانسمیشن رحمت للعالمین میں وقت ہوا چاہتا ہے کوئی سیگمنٹ علم و آگاہی کا۔ میں ہوں راؤ کرامت سناگر۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے اس سیگمنٹ کا مقصد نوجوان نسل کے اندر علم و آگاہی کا شعور بیدار کرنا ہے اور اسلامی تعلیمات کو نوجوان نسل تک منتقل کرنا ہے۔ میں سیگمنٹ کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے اس سیگمنٹ میں 2 راؤنڈ ہوتے ہیں۔ پہلے راؤنڈ میں ہماری 3 ٹیمیں شامل ہوتی ہے اور تینوں ٹیموں سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں جن میں ان کو جوابات کے لیے 3 آپشن دیے جاتے ہیں، اور جن 2 ٹیموں کے سب سے زیادہ جوابات ہوتے ہیں وہ کوالیفائی کرتے ہیں اگلے راؤنڈ کی جانب۔ چلتے ہیں آج کے پارٹیسپینٹ کی تعارف کی جانب۔ تو ٹیم اے میں کون موجود ہے آج؟ السلام علیکم، اپنا تعارف کروائیے گا۔ محمد بلال شیخ فرام فضائیہ کالج۔ اور میں مہرین میر۔ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میرا بھی فضائیہ کالج سے۔ ٹھیک ہے، ٹیم بی اپنا تعارف کروائیے گا۔ سارا زاہد فرام اسلامک لرننگ BS سیکنڈ ایئر کراچی یونیورسٹی۔ ماشاء اللہ۔ ارم سیف اللہ فرام یونیورسٹی آف کراچی اسلامک لرننگ ڈپارٹمنٹ سیکنڈ ایئر۔ ٹیم سی اپنا تعارف کروائیے گا۔ درخشا نور اسلامک لرننگ ڈپارٹمنٹ سے اور کراچی یونیورسٹی ڈگری کالج سے۔ ماشاءاللہ، آج تمام ہی اسٹوڈنٹس یہاں پہ موجود ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آج بڑی تیاری کے ساتھ آئے ہوں گے، اور جیسا کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ صلح حدیبیہ ہے، تو پہلا سوال ٹیم اے آپ سے کرنا چاہوں گا۔ مکمل تیاری سے آئے ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ کس سن ہجری میں واقع ہوا تھا؟ آپشن دینے لگا ہوں۔ آپشن اے ہے آپ کے پاس 6 سن ہجری، 8 سن ہجری یا پھر 9 سن ہجری؟ 6 سن ہجری۔ 6 سن ہجری جی کنفرم ہے؟ بالکل کنفرم۔ جواب بالکل درست ہے آپ کا۔ دوسرا سوال ہے آپ سے صلح حدیبیہ کے حوالے سے کہ صلح حدیبیہ کے واقعے سے قبل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ جس کے باعث یہ واقعہ پیش آیا تھا، تو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شہر میں داخل ہوتے ہوئے خود کو دیکھا تھا؟ مکہ مکرمہ میں۔ مکہ مکرمہ میں۔ جواب آپ کا بالکل درست ہے۔ 2 سوال آپ سے کیے اور دونوں کے جواب آپ نے درست دیے ہیں، اور اس طرح سے آپ کے 20 نمبر ہو چکے ہیں۔ اس راؤنڈ کا آخری سوال آپ سے کرنے لگا ہوں۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ کس صورت میں پیش آیا؟ سورہ فتح، سورہ رحمان یا سورہ بقرہ؟ سورہ فتح۔ سورہ فتح۔ جواب بالکل درست ہے، اور ماشاءاللہ اس طرح سے تینوں جواب درست دے کے آپ نے پہلے راؤنڈ میں 30 نمبر حاصل کیے۔ تو چلتے ہیں ٹیم بی کی جانب۔ تیاری سے آئے آپ دونوں؟ جی ٹھیک ہے۔ اصحاب حدیبیہ کی تعداد کتنی تھی؟ یعنی کہ حدیبیہ کے واقعے کے وقت جو صحابہ کرام کی تعداد تھی وہ کتنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ آپشن دینے لگا ہوں۔ 1600، 1400 یا 313؟ 1400۔ 1400 جواب بالکل درست ہے آپ کا۔ دوسرا سوال آپ سے کرنے لگا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا؟ آپشن دوں؟ جی دے دیں۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت عثمان رضی اللہ حضرت تعالیٰ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا جواب بھی آپ کا بالکل درست ہے۔ تیسرا سوال آپ سے کرنے لگا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے گئے تو ان کے حوالے سے ایک افواہ مشہور ہو گئی مسلمانوں میں، وہ کیا افواہ تھی؟ جواب آتا ہے تو بتا دیں یا آپ کو آپشن دوں؟ جی مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو جواب آتا ہے۔ انہیں ماشاء قتل کر دیا گیا ہے یا جی پھر بالکل، ان کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اس طرح سے آپ نے بھی تینوں جوابات بالکل درست دیے، اور ٹیم سی کے لیے اس وقت بہت مشکل ہو گئی ہے کہ اب آپ کو بھی یا تو تینوں جوابات درست دینے ہوں گے تو آپ اگلے راؤنڈ میں جائیں گے۔ پہلا سوال ہے کہ صلح حدیبیہ کی شرائط کے مطابق قریش کے درمیان کتنے سال تک جنگ بندی نہ کرنا طے پا گئی؟ 10 سال۔ میں نے تو ابھی آپشن بھی نہیں دیا آپ کو۔ کیا بات ہے، جواب بالکل درست ہے آپ کا۔ لگ رہا ہے آج مزہ آ رہا ہے کہ تینوں جو ہے آج جو ماشاءاللہ سے تیاری کر کر آئے ہیں۔ اچھا، شرائط جو تھی صلح حدیبیہ کی، اس کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ ادا کرنے کے لیے کفار نے کس سال آنے کی اجازت دی؟ اگلے سال۔ ابھی آپشن تو دینے دیتی ہیں آپ مجھے؟ ماشاءاللہ، جواب بالکل درست ہے۔ تیسرا اور آخری سوال آپ سے اس راؤنڈ میں، کہ آئندہ سال جب کہا گیا کہ آپ آئندہ سال عمرے کے لیے آ سکتے ہیں تو مسلمانوں کو مکے میں کتنے دن ٹھہرنے کی اجازت دی گئی؟ 3 دن۔ ماشاءاللہ، جواب بالکل درست ہے۔ کیا بات ہے، اس کو کہتے ہیں تیاری۔ اور یہ تینوں ٹیموں میں ٹائی ہو گیا ماشاءاللہ سے، اور اب تینوں ٹیم ہی، یہ پہلی بار ہو رہا ہے ہماری اس ٹرانسمیشن میں کہ تینوں ٹیم جو ہے ماشاءاللہ سے سیکنڈ راؤنڈ میں جا رہی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ آپ سے میں دو سوال کروں گا آپ سب سے۔ پہلا سوال ٹیم اے سے، صلح حدیبیہ کے وقت جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے آئے تو احرام کہاں سے باندھا؟ کس مقام سے احرام باندھ کے مکے کے لیے چلے؟ آپشنز نہیں ہوں گے؟ اس میں آپشن نہیں ہے، ٹیم بی میں راؤنڈ 2 کے اندر آپ کے پاس آپشن نہیں ہے۔ مدینہ۔ سوچ لیں، تکا مار رہے ہیں؟ تکا مار رہے ہیں یا آپ کو معلوم ہے؟ 2 آپشنز نہیں، یہ آپشن والا راؤنڈ ہے ہی نہیں۔ اب یہ بتائیں، آپ تکا مار رہے ہیں یا آپ کو معلوم ہے؟ تکا مار۔ اور تکا لگ گیا آپ کا، جواب بالکل درست ہے۔ اس طرح سے آپ کے 40 نمبر ہو گئے ٹوٹل۔ اور دوسرا سوال آپ سے پوچھنے لگا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام سے جو بیعت لی اس کا نام کیا تھا؟ بیت رضوان۔ بیت رضوان، جواب بالکل درست ہے آپ کا۔ سبحان اللہ۔ چلتا ہوں ٹیم بی کی جانب، آپ سے پہلا سوال کرنے لگا ہوں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو عہد نامہ لکھا گیا تھا وہ کس ہستی نے لکھا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ سوچ لیں، جی سوچ لیا، چانس دے رہا ہوں۔ سوچ لیا۔ سوچ لیا، کنفرم ہے؟ جواب غلط ہے آپ کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اس کا جب کہا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کاٹ دیا جائے، کلمہ کاٹ دیا جائے، تو حضرت علی نے منع کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے عہد نامہ لکھا تھا۔ پہلے صحیح بولا، لیکن اس کے بعد جو مکمل لکھا تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا۔ اس طرح آپ کا جواب غلط۔ تو آپ اپنے ابھی 30 نمبر کے ساتھ موجود ہیں۔ دوسرا سوال آپ سے کرنے لگا ہوں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں مکے کی جانب جانے لگے تو اونٹنی کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ اونٹنی نیچے بیٹھ گئی تھی۔ اونٹنی نیچے بیٹھ گئی تھی، جواب بالکل درست ہے آپ کا۔ آپ کے ٹوٹل 40 نمبر ہوئے۔ چلتے ہیں ٹیم سی کی جانب۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت جو لی گئی تھی وہ کس بات پر ہوئی تھی؟ ایک دفعہ کوشچن ریپیٹ کریں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو بیعت لی گئی تھی، ابھی بتایا کہ وہ بیعت رضوان جسے کہتے ہیں، وہ کس بات پہ بیعت لی گئی تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جو بیعت لی تھی تمام صحابہ کرام نے، کس وجہ سے، کس بات پہ؟ حضرت عمر کے شہید ہونے کا جو تھا اس کے بعد آپ سے وسلم نے بیعت لی تھی۔ حضرت عثمان، سوری، حضرت عثمان کے افواہ کے بعد لی تھی، لیکن کیا بیعت کیا لی تھی لوگوں سے؟
کہ قریش مکہ سے کہتے ہیں بدلہ لیا جائے گا. بالکل، قریش مکہ سے بدلہ لیا جائے گا اور لڑائی سے نہیں بھاگیں گے. جواب آپ کا درست مان لیا جاتا ہے. آپ کے بھی 40 نمبر ہو چکے ہیں. ایک سوال رہتا ہے، اگر آپ جواب دے دیتے ہیں تو آپ کے اور ٹیم اے کے برابر نمبر ہو جائیں گے، اور اگر نہیں دے پاتے تو ٹیم بی اور ٹیم سی سیکنڈ پوزیشن پر رہے گی. آخری سوال ہے آپ سے، آسان پوچھوں یا مشکل؟ مرضی. ویسے اب تک تو سارے آسان ہی پوچھے ہیں میں نے. جی. صلح حدیبیہ کے موقع پر جو بیعت رضوان ہوئی وہ کس جگہ پر ہوئی؟ حدیبیہ کے مقام پر تو ہوئی، علاقہ نہیں پوچھ رہا، لیکن کس جگہ پر بیٹھے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ درخت کے درخت نیچے. کے نیچے. بالکل، جواب درست ہے ماشاءاللہ. اور اس طرح سے ٹیم سی اور ٹیم اے میں ٹائی ہو گیا، اور دونوں کے ماشاءاللہ سے 50-50 نمبر ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ دونوں سے ایک ایک سوال پوچھا جائے یا دونوں کو ونر قرار دیا جائے؟ ایک ایک سوال پوچھ لیا جائے. ایک ایک سوال پوچھ لیا جائے آپ سے. جی، جیسا آپ کو صحیح لگے. دونوں کو ونر قرار دیا جاتا ہے. اور ماشاءاللہ سے آپ دونوں کو مبارک ہو. آپ کے ساتھ یونیک موٹر سائیکل بنانے والوں کے گفٹ ہیمپر جائیں گے. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. ٹیم اے آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ ایک سوال کا جواب درست نہیں دے سکے، لیکن سیکنڈ پوزیشن آپ کی برقرار ہے ماشاءاللہ سے. تھرڈ پوزیشن پر نہیں پہنچے. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ماہر ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین، اب یہ نشریات جو اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہیں، اور اس سے قبل کہ ہم ان نشریات کا اختتام کریں، ہمارے ساتھ مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب موجود ہیں، جن سے ہم جاننا چاہیں گے کہ آج کی اس پروگرام میں جو گفتگو کی گئی اس کے حوالے سے آپ کیا پیغام یا میسج دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یقیناً وہ انعام کے حقدار ہوتے ہیں. فتح یابی ان کا ہی مقدر بنتی ہے جو حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہیں. یاد رکھیے گا، جتنی بھی غزوات جو ہماری وجود میں آئیں، ان کا مقصد اور محور یہی ہوا کرتا تھا کہ دین اور اسلام کی سربلندی کے لیے ہر قدم اٹھنے والا کامیابی کی ضمانت ہوا کرتا ہے. بے شک. تو لہذا ہمیں ان تمام تر غزوات کو سامنے رکھتے ہوئے اور صحابہ کرام کے ایمان اور ولولے کو دیکھ کر ہمیں اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں بہت زیادہ عدل و انصاف کے ساتھ، محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آنے کی ترغیب دلاتی ہے. اور جب انشاءاللہ ہم اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں اس طریقے سے اپنے کردار سے لوگوں کو بیدار کریں گے تو یقیناً انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر چون. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات آپ نے کی. رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین.